حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام آؤ قرآن سیکھے یہ لیے ہم حاضر ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہم اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں اپنے قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام آؤ قرآن سیکھے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ہم پھر ایک بار آؤ قرآن سیکھے میں قرآن پاک کو درست پڑھنے کے حوالے سے، درست تجوید کے ساتھ، درست مخرج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم اپنا پروگرام آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز وجل آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین سے التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنے مدنی قاعدے کو کھول لیجئے، اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز وجل آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، سبق نمبر 12 بیان ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ سبق نمبر 12 یہ بیان ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ نون ساکن، سب سے پہلے ہم آپ کو ساکن کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ساکن یعنی جزم، سکون، جو دال نما شکل ہوتی ہے اس کو سکون کہتے ہیں۔ تو یہ سکون، یہ جزم جس حرف پر ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ اگر نون کے اوپر ہے تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ یہ 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے۔ اظہار، اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے، نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں ظاہر کرنا، ٹھیک۔ اخفاء، اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ ادغام، اقلاب، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ انشاءاللہ عز وجل ہم چاروں چیزوں کے بیان پڑھیں گے، مگر آج ہم اظہار اور اخفاء یعنی سبق نمبر 12 کے اندر اظہار اور اخفاء کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے سب سے پہلے ہم اظہار کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اظہار کہتے کسے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے، نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ اب حروف حلقی 6 ہیں،
حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، کس کے بعد آئے یہ یاد رکھنا ہے، یہ دھیان رکھنا آپ کو۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کریں گے، اس کی آواز کو ظاہر کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر من اجلن، من یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد اجلن میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو من اجلن میں گناہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، اخفا۔ اخفا کا میں نے آپ کو معنی بتایا، چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہے اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے یہ جتنے بھی حروف میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتائے ہیں، ان حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو نون ساکن اور تنوین میں کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فَمَن تَبِعَ۔ اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے۔ کون سا حرف آ رہا ہے؟ تا۔ تو اب یہ نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی گناہ کرے گے۔ فَمَن تَبِعَ۔ اچھا، گناہ یہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، اور غنّے کی جو مقدار ہے، یعنی جو غنّہ کریں گے اخفا کا، وہ 1 الف کی مقدار، یعنی 2 حرکت کے برابر ہمیں گناہ کرنا ہے، یعنی اس طرح فَمَن تَبِعَ، یعنی ناک میں جو آواز ہے وہ 1 الف کی مقدار ٹھہری رہے گی۔ اچھا، بعض حضرات نون ساکن کا اخفا کرنے کے بجائے نون ساکن کو ظاہر کرتے ہیں، کس طرح؟ فَمَن تَبِعَ۔ یہ گناہ درست نہیں ہے، یہ گناہ درست نہیں ہے، بلکہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں پوشیدہ کرنا ہے، یعنی چھپانا ہے، اس طرح فَمَن، ایک ہوتا ہے فَمَن اور ایک ہوتا ہے فَمَن، یہ نون ساکن کو ظاہر کرنا ہوا، مگر ہمیں نون ساکن کو اخفا میں کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے، اور وہ کس طرح ہوگی؟ فَمَن، یہ درست گناہ ہے۔ تو یہ 2 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ادغام اور اقلاب اس کے بارے میں آگے بیان آئے گا، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اظہار اور اخفا کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں تاکہ اس کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے۔ میم، نون، زیر من، حمزہ
زبر ا، جیم زبر ج، اج، لام دو زیر لن، اجلن، من اجلن۔ تو ناظرین کرام، اس نون میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ کون سا؟ اظہار کا۔ اور اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد۔ اب یہاں پر نون ساکین ہے، تنوین کی ایگزامپل یہ نہیں ہے، تنوین کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ نون ساکن کی مثال ہے۔ تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ۔ اور حمزہ یہ کن حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ سب سے پہلا ہے حمزہ، تو وہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، تو نون ساکن کا کیا کریں گے ہم؟ اظہار کریں گے، یعنی ظاہر کریں گے نون ساکن کو، گناہ نہیں کریں گے۔ من اجلن، آگے چلتے ہیں، من ہادن، من ہادن، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا، کیونکہ حروف حلقی میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، من علقن، من علقن، قاف کو پور کریں گے، کیونکہ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور نون ساکن کا اظہار کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف عین آ رہا ہے، اور حرف عین یہ حروف حلقی میں سے ہیں۔ آگے چلیں، من حکیم، من حکیم، اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا، اور ہا یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ من غفور، یہاں پر بھی نون ساکن کا اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غین، اور غین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہیں۔ غین کو پور بھی کریں گے، کیونکہ غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ میرے ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم بار بار پچھلے قواعد کی بھی دہرائی ساتھ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے جہاں حروف مستعلیہ آیا تو ہم اس کے بارے میں نشاندہی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ حرف قلقلے میں سے ہے، تو ہاں یہاں پر قلقلہ ہوگا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پور ہوگا۔ تو یہ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قواعد ذہن میں ازبر ہو جائے، آپ کو قواعد ذہن میں حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، اس لیے بار بار قواعد کو درمیان میں دہرایا بھی جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، قواعد ہی یہ اصل ہے، یعنی قواعد کے مطابق اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ درست پڑھیں گے، اس لیے قواعد کا یاد ہونا، ذہن میں مستحضر ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آگے چلیں ہم، من خوف، اس میں نون ساکن میں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، کیونکہ حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، اور خا اس کو کیا کریں گے؟ کون سا حرف ہے یہ؟ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو حروف مستعلیہ کو کیا کرتے ہیں؟ پور کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور قاعدہ ہوگا، امید ہے ناظرین اس کو جواب دے دیں گے۔ کون سا اس میں قاعدہ ہوگا؟ آپ اپنے زبان سے دہرا بھی لیجئے۔ اس میں حروف لین کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو یہ واو ہے، واو لین، ہم کو اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور واو کو ادا کرتے وقت ہمیں ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے، جیسے من خوف، من خوف۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں سے جو مثال اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے اخفا کی۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے، حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ تو حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے، نون کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھیں گے، ناک میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ۔ اب دیکھیں آپ، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ تا،
اور یہ تا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہیں۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے یہاں پر؟ تا، اور یہی حروف اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نون ساکن میں کیا ہوگا؟ گننا کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ فَمَن تَبِعَ۔ اچھا میرے ایف جے این چینل کے ناظرین، ہمیں قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ جیسے تا پر زبر ہے تو زبر کو کھینچنا نہیں ہے، با کے نیچے زیر ہے تو زیر کو بھی نہیں کھینچنا، پھر عین پر زبر ہے، تو یہ حرکات ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر آپ کو کھینچنا نہیں ہے، کس طرح؟ فَمَن تَبِعَ، تَبِعَ یہ غلط ہو جائے گا، حرکت کو جلدی پڑھ لینا ہے۔ فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ، آگے چلتے ہیں۔ مِن ثَمَرَاتٍ، مِن ثَمَرَاتٍ، جی تا کو بھی نہیں کھینچنا، میم کو بھی نہیں کھینچنا، اور را کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے، کیونکہ را پر زبر ہے، اور قاعدہ ہے را پر یا زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ مِن ثَمَرَاتٍ، مِن ثَمَرَاتٍ، آگے چلتے ہیں ہم ناظرین۔ مِن جُوعٍ، مِن جُوعٍ، جی ناظرین یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی گننا کریں گے۔ اور جیم میں یہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ آپ سب بتائیں۔ جیم کے اندر قاعدہ لگے گا حرف مد کا، کیا لگے گا؟ حرف مد کا، اور کون سا مدہ ہوگا یہاں پر؟ واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کھینچیں گے جوعن، جوعن، من جوعن، آگے چلیں۔ من دونکم، من دونکم، یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ حروف اخفا میں سے دال آیا ہوا ہے، اور دال یہ ان 15 حروف میں سے ہیں، یعنی حروف اخفا جو 15 ہیں ان حروف میں سے یہ دال یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ گننا کریں گے۔ اور دال کے بعد واو ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو دال کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے۔ من دونکم، آگے چلتے ہیں۔ من ذہب، من ذہب، جی ناظرین ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو خوبی جو صفت پائی جاتی ہے ذال کے اندر، وہ نرمی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر شدت نہیں کریں گے، اس کے اندر ہم سختی والی خوبی نہیں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر سختی والی خوبی یا سختی کرنے گئے یا شدت کرنے گئے تو یہ ذال کے اندر زا کی آواز آ جائے گی، تو ذال اپنی اصلی آواز وہ کھو دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے پھر ہا ہے، تو یہ 2 چشمے والی ہا ہے۔ ہا یہ حلوے والی ہا، اور ہا یہ 2 چشمے والی ہا ہے، تو ہمیں ہا کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا یہ نہیں۔ من ذہب، آگے چلتے ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، یہ جو زا ہے اس زا کے اندر ہمیں شدت اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے وہ شدت والی سختی والی خوبی پائی جاتی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اچھا اس کے بھی نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی گننا کریں گے۔ کیوں کریں گے گننا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف زا آ رہا ہے، اور حرف زا یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ما صفیحہ، ما صفیحہ، نون ساکن میں کیا ہوگا؟ یہاں پر غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے۔ ما شکر، یہاں پر بھی نون ساکن میں غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے۔ یہ شین کون سا ہے؟ بڑا شین ہے، 3 نقطوں والا شین ہے۔
یہاں پر را کو پور کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے. من شکر من صلصال من صلصال، یہ صاد کو بھی پور کریں گے اور یہ بھی صاد کو پور کریں گے کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ خصدغۃ قض. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو صا میں کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچنا ہے. اور یہاں نون ساکن میں کیا ہوگا ناظرین؟ گننا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے اور پوشیدہ کریں گے. من صلصال من صلصال. آگے چلتے ہیں. ان ضللت، یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا ہوگا ناظرین؟ گننا ہوگا، اور ضاد کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. آگے والی سطر ہم پڑھتے ہیں. من طین من طین، یہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا ناظرین؟ گننا ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے کیا ہے؟ حرف طا ہے، اور حرف طا یہ حروف اخفا میں سے، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے. اور اس طا کو ہم کیا کریں گے؟ پور کریں گے. اور طا کے بعد یا مدہ ہوگا. طا میں کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا، یعنی یا کو کیا کریں گے؟ ہم کھینچیں گے، طا کو ہم کھینچیں گے. من طین من طین ما ظلم ما ظلم، اس میں بھی نون ساکن میں کیا کریں گے؟ گننا کریں گے. من فروج من فروج، یہاں پر بھی نون ساکن میں کیا کریں گے؟ گننا کریں گے کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے. اور را کو یہاں کیا کریں گے؟ پور کریں گے، اور را میں واو مدہ بھی ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے. من فروج. آگے چلیں. من قبل. جی ناظرین، ایک قاعدہ تو یہاں پر یہ لگے گا کہ نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی گننا کریں گے. دوسرا یہ کہ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہم پور کریں گے. تیسرا کیا قاعدہ لگے گا؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے، اور حروف قلقلہ میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ با آیا ہے. تو حروف قلقلہ 5 ہے: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. تو یہ 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ساکن ہو تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی مخرج میں آواز لوٹتی ہے، جنبش کرتی ہے، حرکت کرتی ہے. تو اس میں ہم با میں ہم آواز کو لوٹائیں گے. من قبل من قبل. آگے چلتے ہیں. من کتاب، نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ گننا کریں گے کیونکہ حروف اخفا میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ کاف آیا ہے. اور تا میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ کھڑی حرکات کا. یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو ہم کس کی طرح پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف کی مقدار 2 حرکت کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے. من کتاب. آگے چلتے ہیں. ینأون. اچھا، یہاں نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگے گا ناظرین کرام؟ یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ. کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ آنے کی وجہ سے نون ساکن کا اظہار ہوگا یعنی گننا نہیں کریں گے. اور اونا میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ حرف لین کا قاعدہ لگے گا. اونا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے. ینأون منہم، اس میں بھی اس کے بھی نون ساکن میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، اور یہ حروف حلقی میں سے ہے. انعمت
انعمت، تو ان میں نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے اور عین یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ امتا، یہ ام کے میم میں اور نون میں گنہ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح انعمتا، انعمتا، یہ غلط ہے، انعمتا۔ دوسری بات یہ کہ نون ساکن کا جو سکون ہے اس کے اندر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی نون ساکن کے اندر قلقلہ نہیں کریں گے، جنبش نہیں دیں گے اس کی آواز میں، اس کے مخرج میں، یعنی اس طرح ان ان انعمت، ان، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ انعمت، ان آواز مخرج میں رک جائے گی، اسٹاپ ہو جائے گی، انعمت۔ تو یہاں پر نون ساکن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، یعنی گنہ نہیں کرنا ہے۔ جی ناظرین، ہم آگے والی سطر پڑھتے ہیں، آگے والی لائن پڑھتے ہیں۔ وانحر، وانحر، یہ نون ساکن میں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا، اور اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا اظہار کریں گے، یعنی گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، حر میں را پور ہوگا، کیوں پور ہوگا؟ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور کرتے ہیں۔ وانحر، آگے چلتے ہیں۔ فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، جی ناظرین، یون، اس کے نون ساکن میں اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف غین آ رہا ہے۔ اچھا، غین اس کو بھی پور کریں گے، ضاد کو بھی پور کریں گے، اور ضاد میں واو مدہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار ہم اس کو کھینچیں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، جی اس کے بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں ہم نہیں لے جائیں گے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، خا کو بھی پور کریں گے، قاف کو بھی پور کریں گے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آنت، ہاں یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا قاعدہ لگے گا، اور اخفا کس سے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے، تو ان 15 میں تا بھی ہے، جو کہ سب سے پہلا حرف ہے، تو یہاں پر تا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی گنہ کریں گے، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں لے جائیں گے، اور گنہ یہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور گننے کا جو مخرج ہے وہ ناک کا بانسا ہے۔ آنتا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تانسون، اس میں بھی نون ساکن میں غنہ ہوگا۔ نوشزوہا، اس کے بھی نون ساکن میں غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے۔ ینصرون، یہاں پر بھی نون ساکن کا غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے۔ مغضودن، مغضودن، یہاں پر بھی نون ساکن کا کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف ضاد آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ینطقون، ینطقون، یہاں پر بھی نون ساکن کا کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ انظر، یہاں پر بھی نون ساکن کا غنہ ہوگا، کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف ضا آ رہا ہے اور را کو پور کریں گے۔ انفسکم، ینقضون، ینقضون، جی ناظرین کرام، آج ہم نے سبق نمبر 12 میں کیا پڑھا؟ اخفا اور اظہار کا بیان پڑھا۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا،
یعنی گننا نہیں کریں گے۔ اور اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا، اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ تو حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں نون ساکین کے اندر کیا ہوگا؟ گننا کر کے پڑھیں گے، اخفا ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل ناظرین کرام، آج ہم نے اظہار اور اخفا کا بیان پڑھا، تو اس کو آپ اپنے طور پر دہرائی بھی کر لیجئے گا، اور جو ناظرین کرام اب تک ہمارے ساتھ سبق پڑھتے آ رہے ہیں وہ پچھلے اسباق کی بھی لیسن کی دہرائی کرتے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پروگرام آؤ قرآن سیکھے میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔